الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام دائما على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى بان تصلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله. يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً بے شک تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے واضح دلیل آئی. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا. نہایت قوی دلیل کو برہان کہتے ہیں. اصطلاح منطق میں یقینی دلیل کو برہان کہتے ہیں کہ اس سے بھی دعویٰ پختہ کیا جاتا ہے. یا برہان سے مراد یا تو معجزات ہیں جن سے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے، اور جو قیامت تک باقی رکھے گئے جیسے قرآن مجید یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات. یا برہان سے مراد خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کا وجود باوجود خدائے قدوس کا برہان ہے اور اسلام کی حقانیت کی دلیل، بلکہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کی حقانیت کی دلیل ہے. کیونکہ آفتاب آمد دلیل آفتاب. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو جاننا ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رب تبارک و تعالیٰ کا ایک تحفہ و انعام ہے جو مخلوق کو عطا ہوا. رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام. مفسرین کے اقوال کے مطابق برہان یعنی دلیل سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قد جاءکم برہان من ربکم، دلیل سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی برہان اس لیے رکھا گیا کیونکہ آپ کا اصل کام حق اور باطل کے درمیان فرق قائم کرنا ہے. دلیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجود باری تعالیٰ کی بہت بڑی دلیل ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے طور پر جا کے رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر شان کلیمی پائی اور پھر دیدار کی آرزو بھی کی جو پوری نہ ہوئی. ربی ارنی، آپ نے خواہش ظاہر فرمائی، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے ہو. بلکہ حق کی صفاتی جلوے کو بھی برداشت نہ کر سکے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اس سے نرالی اور اعلیٰ ہے، اس لیے کہ آپ نے طور پر نہیں بلکہ مقام قاب قوسین او ادنا پر جا کر جمال حق کا یوں مشاہدہ کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذاتی جلوے بھی اور صفاتی جلوے بھی دکھائے اور اپنی سب سے بڑی برہان بنا کر بھیجا کہ جس نے میری برہان کو دیکھ لیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ لیا، کیونکہ ان کو دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل کامل اس لیے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ کا عکس جمیل ہیں، جبکہ انبیاء علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
ذات کاملہ ساری کی ساری برہان ہے، کیونکہ جتنے انبیاء علیہم السلام آئے وہ معجزات لے کر آئے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا وجود اطہر سراپا اعجاز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد اعداد و شمار سے باہر ہے، کاؤنٹ لیس، انکاؤنٹیبل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معجزات دکھائے جن کا دکھانا ناممکن تھا، کیونکہ آپ عبدیت کے اس کمال پر فائز ہیں جس کے آگے نہ کوئی نوری جا سکتا اور نہ ہی نوریوں کا سردار، یعنی آپ کا وہ سفر معراج کہ آسمانوں کی فضائے بسیط کو چیرتے ہوئے حد لامکان سے گزر کر، لامکان سے بھی آگے گزر کر مقام او ادنا پر جا ٹھہرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا بھی کمال تھا، تو آپ کا رات کے تھوڑے سے حصے میں جنت کی سیر کر کے دوزخ کے مشاہدات کرنا اور بہت جلدی واپس آ جانا، یہ بھی بہت بڑا اعجاز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا امت کے لیے بہت بڑی برہان ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً آ گئی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بہت بڑی برہان، بہت بڑی دلیل۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ معراج، شق القمر، سورج کا واپس پلٹانا، بارش کا برسانا، تھوڑے پانی کا کثیر ہو جانا، آپ کے ہاتھوں کی برکت سے خلیل دودھ کا کثیر ہو جانا، مردوں کو زندہ کرنا، دعا سے بیماروں کا شفا یاب ہو جانا، صفات ضمیمیہ کا اوصاف حمیدہ میں بدل جانا، دعاؤں کا مستجاب ہونا، کنکریوں کا تسبیح کرنا، بھیڑیوں اور بکریوں کا سجدہ کرنا، بھیڑیے کا گفتگو کرنا، گوہ یعنی دب گھوڑ پھوڑ کا ایمان لانا، ہرنی کا گفتگو کرنا، شیر کی فرما برداری کرنا، ایک لمحے میں کئی زبانوں کا ماہر بنانا۔ الخل بے شمار معجزات ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی برہان اور فضیلت ہیں۔ دو چار معجزے ہوتے ہو مانے کوئی بشر، پوری حیات سلسلہ معجزات ہے۔ ہر فضل جو کائنات میں موجود ہے وہ فضیلت والوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے مستعار لیا ہے، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات اور برہان الہی کے اعزاز یافتہ ٹھہرے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس رب کی بہت بڑی دلیل آ گئی، قد جاءکم برہان من ربکم۔ جس کو جو بھی کمال ملا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملا ہے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا، یہ سب کے سب معجزات و کمالات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تھے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی دلیل کامل ٹھہرے کہ آپ کے فضل و کمالات، وہ محامد و محاسن، اوصاف حمیدہ سارے براہ راست من جانب اللہ تعالیٰ تھے، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انسانوں کو ملتے ہیں۔ جس کو جو بھی کمال ملا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جس کے جتنے بھی معجزات ہیں وہ سارے کے سارے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کا حصہ ہیں۔ تمام آیات، معجزات، کمالات آپ کے انوار سے حاصل کیے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضل و کمال کے آفتاب اور انبیاء علیہم السلام ستارے ہیں۔ جس طرح تاروں کا نور ذاتی نہیں ہوتا بلکہ ان کی روشنی آفتاب سے مستنیر ہوتی ہے، ایسے ہی انبیاء کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اپنے انوار و تجلیات سے دنیا کو روشن کر رہے تھے، تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نور سے مستفید ہو رہے تھے۔ تو یوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کی صفات کی دلیل کامل ٹھہرے اور وجود باری تعالیٰ کی دلیل اولیاء بنے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کی دلیل ہیں۔ توحید دعویٰ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلیل، یعنی لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے اسلام کا، اور محمد رسول اللہ اس دعوے کی دلیل ہے۔ مدعی اپنی دلیل کو ہر طرح مضبوط کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح قوت بخشی. دلیل کی تائید سے دعوے کی تائید ہوتی ہے، دلیل پر اعتراض دعوے پر چوٹ ہے. جو ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید توحید کی دلیل ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض توحید پر اعتراض. مقدمے میں مدعی اور مدعا علیہ دونوں کا زور دلیل اور گواہ پر ہوتا ہے. مدعی قوت دیتا ہے، مدعا علیہ دلیل کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات جامع کمالات حسنات و مجموعہ خصائل ہے. اگر یہ کہا جائے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بنائے گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ بنائے گئے. اگر یہ کہا جائے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس آگ میں ڈالے گئے وہ آگ بجھ گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے آتش کدے ایران جو ہزاروں سال سے بھڑک رہا تھا بجھ گیا. اگر یہ کہا جائے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کڑاڑے سے بت خانے کے بت پاش کیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ کعبۃ اللہ میں نصب 360 بت اپنے دائیں ہاتھ کے اشارے سے توڑ ڈالے اور بت منہ کے بل گر گئے. اگر یہ کہا جائے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مار کر 12 چشمے جاری کیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کی نہر جاری کر دی جو کہ ناممکن تھی، جبکہ پتھر سے پانی کا نکلنا ممکن تھا. اگر یہ کہا جائے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل عبور کیا تو دریا نے راستہ چھوڑ دیا، جبکہ ادھر غلامان مصطفیٰ جب دریا عبور کرتے ہیں تو پانی ہی سڑک بن جاتا ہے اور کپڑے بھی گیلے نہیں ہوتے. اگر یہ کہا جائے کہ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایک دن میں سارا پانی پی جاتی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتی تھی اور کئی بار اونٹ آپ کے پاس آ کر اپنے مالک کی شکایت کرتے. اگر یہ کہا جائے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا جو کہ اس کی فطرت ہے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھ کے آپ کی نبوت کی شہادت دی. اگر یہ کہا جائے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے پرندے مسخر تھے تو ادھر غلام مصطفیٰ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے ہوئے شیر سے کہتے ہیں یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ، اے شیر خبردار میں غلام رسول ہوں. اگر یہ کہا جائے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو زمین پر بادشاہت عطا کی گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے سرخ و سفید پر حکومت اور خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی. اوتیت مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی. اگر یہ کہا جائے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس جن اگر نافرمانی کرتے تو آپ سزا دیتے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے جن بھی آپ کی عظمت کو جھک کر سلام کرتے. اگر یہ کہا جائے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں مسخر کی گئیں اور صبح سے دوپہر تک 1 مہینے کا سفر طے کرتے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے لے کر لامکہ کی سیر کر آئے ہیں. فجاکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی دلیل آ گئی جس سے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا پتہ لگے. دلیل چونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی قائم فرمودہ ہے لہذا اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. قد جاکم من برہان من ربکم، یقیناً آ گئی یہ دلیل اللہ کی طرف سے، تب یہ دلیل کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اللہ کی دلیل ہے. جیسے سورج رب تبارک و تعالیٰ کا نور ہے اسے کوئی بجھا نہیں سکتا، یا تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی جس سے چیزوں کا حلال و حرام ہونا، اچھا برا ہونا، انسانوں کا کافر و مومن ہونا، جنتی و دوزخ ہونا معلوم ہوا. چنانچہ بکری کی حلت اور کتے گدھے کی حرمت، زکوٰۃ کا اچھا ہونا، سود کا حرام ہونا، برا ہونا، کفار سے جنگ کا عبادت ہونا، مسلمان سے لڑائی حرام ہونا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جنتی ہونا، ابو جہل کا دوزخی ہونا، طلوع و غروب کے وقت نماز
کا درست نہ ہونا، غرض کے تمام ایمانیات کی دلیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عقل کو ان میں دخل نہیں۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ دلیل بھی ہیں۔ عقل دلیل چاہتی ہے، سارا عالم رب تبارک و تعالیٰ کی دلیل ہے، مگر یہ دلیل کمزور اور ناقص ہے کہ اس عالم کو دیکھ کر بعض عاقل مشرک ہو گئے، بعض عاقل دہریے بن گئے۔ امام راضی کے 400 دلائل شیطان نے توڑ دیے، اسی لیے مخلوق کو ایسی برہان کی ضرورت تھی جسے عقل بہک نہ سکے اور اسے کوئی عاقل توڑ نہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رحم فرماتے ہوئے اپنی برہان دنیا میں بھیجی۔ اس برہان الہی کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ جس کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رب تبارک و تعالیٰ کو مانا، وہ نہ مشرک ہوا نہ دہریہ ہوا۔ ذات رسالت کو مانتے ہوئے اللہ کو مانو تو جب مشرک بھی نہیں ہوں گے، دہریے بھی نہیں ہوں گے۔ اسی لیے ارشاد ہوا، اے تمام جہاں کے اولین و آخرین انسانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، تم سب کے پاس یعنی تمہارے دلوں میں، سینوں میں، جانوں میں، ایمانوں میں وہ تشریف لائے جو سراپا خبی دلیل ہیں، جن سے ہر دعویٰ ایمانی اور روحانی ثابت کیا جاتا ہے، وہ تمہارے رب کے پاس سے اس کا انعام بن کر تشریف لائے۔ قد جاءکم برہان من ربکم۔ تاجدار اہل سنت حضور شیخ الاسلام رئیس المحققین مجدد دوران علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی حفظہ اللہ اس آیت کریمہ کی عارفانہ و عالمانہ تفسیر فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں برہان یعنی دلیل سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، توحید دعویٰ ہے، رسالت دلیل ہے، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ دلیل ہے۔ دعوے کو سمجھانے کے لیے دلیل کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ منکرین کا عجیب مزاج ہوتا ہے کہ دعوے کو اگر نہیں ماننا چاہا تو دلیل کا انکار کیا جاتا ہے، دلیل میں نقص نکالتے ہیں کہ یہ کیسی دلیل ہے، یہ تو بہت کمزور دلیل ہے، یہ دلیل اس سے ٹوٹتی ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ کمی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دعوے سے کوئی نہیں الجھا کرتا، الجھتے ہیں تو دلیل سے الجھتے ہیں، لڑتے ہیں تو دلیل سے لڑتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے کوئی کلمہ کو ٹکراتا ہوا نظر نہیں آتا، بلکہ جو ٹکرا رہا ہے وہ محمد رسول اللہ سے ٹکرا رہا ہے، جو الجھ رہا ہے محمد رسول اللہ سے الجھ رہا ہے۔ اگر دلیل ٹوٹ گئی تو دعویٰ بھی ٹوٹ جائے گا۔ شیطان کو بھی دعوے سے کوئی الجھن نہیں پیدا ہوئی تھی، جب تک دعویٰ اس کے کان تک تھا اس وقت تک اسے کوئی الجھن نہیں پیدا ہوئی تھی۔ لا الہ الا اللہ کا منکر شیطان کبھی نہیں تھا، لا الہ الا اللہ کا منکر وہ پہلے ہی سے ہوتا تو گروہ ملائکہ میں کیسے شامل کیا جاتا؟ لا الہ الا اللہ کا اگر وہ پہلے سے منکر ہوتا تو جنت کی ہوائیں کیسے اس تک پہنچ سکتی؟ لا الہ الا اللہ کا منکر وہ کبھی نہ تھا۔ جب امتحان کی منزل آئی تو کہا گیا تم دعویٰ لا الہ الا اللہ کو دلیل محمد رسول اللہ کی روشنی میں مانتے ہو کہ نہیں؟ وہ انکار کر گیا۔ ظاہر ہو گیا کہ محمد رسول اللہ دلیل اور لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، لہذا جو دلیل کا منکر ہوا وہ دعوے کا منکر سمجھا گیا۔ قرآن نے بھی یہی انداز اختیار کیا ہے، دلیل کو پہلے منوایا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ادعا رکھتے ہو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ محبت ہو خدا سے، پیروی ہو مصطفیٰ کی۔ امتحان ایسا ہی لیا جاتا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص خدا کی محبت کا دعویٰ کرے مگر رسول کی محبت کا دعویٰ نہ کرے، مگر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی محمد رسول اللہ کو مانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ مانے۔ ایسی کوئی نظیر ہی نہیں مل سکتی، ایسی کوئی مثال ہی نہیں مل سکتی۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی رسول کو چاہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ چاہے، یہ ناممکن ہے کہ کوئی صحابہ اور اہل بیت کو چاہے اور رسول خدا کو نہ چاہے، یہ ناممکن ہے کہ ائمہ مجتہدین کو ماننے والا صحابہ و تابعین کو نہ مانے، یہ ناممکن ہے کہ حضرت غوث جیلانی، حضرت خواجہ اجمیری، حضرت داتا گنج، حضرت شاہ نقشبند، حضرت مخدوم اشرف سمدانی اور بزرگان دین کو ماننے والا امام اعظم، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کو نہ مانے۔
ظاہر ہو گیا کہ دعوے کو نہ ماننے والا اس کی دلیل ہی میں الجھا کرتا ہے. قرآن کہتا ہے برہان من ربکم، یہ تمہارے رب کی دلیل ہے. اب اس دلیل کو توڑنے کے لیے یا تو رب تبارک و تعالیٰ کے برابر علم لے آؤ یا رب تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر علم لے آؤ. اور جب دونوں چیزیں محال ہیں تو اس دلیل کے اندر عیب و نقص کا ہونا بھی محال ہے. اس لیے یہ رب تعالیٰ کی دلیل ہے. بتاؤ اگر قادر مطلق یہ چاہے کہ اس کی دلیل ٹوٹے نہ پائے تو کون توڑ سکتے گا؟ جسے خدا سنوارے اسے کون بگاڑ سکتا ہے؟ برہان من ربکم، یہ تمہارے رب کی دلیل ہے. تم بگاڑنے کی کوشش کرو گے لیکن نہیں بگاڑ سکو گے. تمہارا مقدر تو بگڑ سکتا ہے مگر یہ دلیل نہیں بگڑ سکتی. تو لا الہ الا اللہ اسلام کا دعویٰ ہے اور محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے. اسی لیے دلیل کو سمجھایا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ تعالی کے سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. صحابہ کرام نے بھی یہی پڑھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تابعین نے بھی یہی پڑھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. ہم بھی یہی پڑھ رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. قیامت تک آنے والا ہر مومن یہی پڑھے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. لفظ ہیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ موجود ہیں. یہ تو کلمہ اس کا ہے جو رسول کے وجود کو مانتا ہو، اور جو نہیں مانتا اسے چاہیے کہ مردوں والا کلمہ پڑھے. یہ تو زندوں والا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بتاؤ اس سے بڑھ کر اور نفاق کیا ہوگا کہ کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اور مانتے ہیں محمد اللہ کے رسول تھے. ارے کم سے کم زبان کو دل کے مطابق تو کر لو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو کلمہ توحید کہتے ہیں، حالانکہ اس کلمہ طیبہ میں توحید اور رسالت کا سبق ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے سوا، نہیں ہے کوئی الوہیت والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، نہیں ہے کوئی الہیت والا اللہ تعالیٰ کے سوا. ظاہر ہو گیا کہ میرا خدا وہ ہے جو اپنی الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے. مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا نام کلمہ توحید کیوں رکھا، کلمہ رسالت کیوں نہیں رکھا، کلمہ توحید و رسالت کیوں نہیں رکھا؟ لا الہ الا اللہ میں بھی توحید ہے اور محمد رسول اللہ میں بھی توحید ہے. لا الہ الا اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی الہیت اور الوہیت میں لا شریک ہے، اور محمد رسول اللہ نے سمجھایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمالات رسالت و نبوت میں وحدہ لا شریک ہے. تو وہاں توحید الہیت ہے اور یہاں توحید رسالت ہے. معلوم ہوا کہ مشرک کی دو قسمیں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے وہ بھی مشرک، اور جو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات و صفات میں کسی غیر رسول کو شریک کرے وہ بھی مشرک. لا الہ الا اللہ یہ دعوت ہے، محمد رسول اللہ داعی ہیں. لا الہ الا اللہ دعوت ہے، محمد رسول اللہ داعی ہے. لا الہ الا اللہ کا پیغام رکھنے سے پہلے رسول نے اپنے کو سمجھایا اور اپنے کو منوایا. دعوت دینے سے پہلے اپنی ذات کو منوایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک خاموش اور مثالی زندگی گزاری، اور اس کے بعد فاران کی چوٹی سے اپنی قوم کو پکارا اور پوچھا کہ تم مجھ کو کیا سمجھتے ہو؟ سب نے کہا صادق و امین، سچے دیانت دار. الغرض بہت تعریف کر دی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سچا سمجھتے ہو تو اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں تباہ کر دینا چاہتا ہے، میرے کہنے سے مانو گے؟ سب نے کہا کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ تو صادق ہیں، آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے. میرے رسول نے فرمایا جب میرے کہنے سے تم بن دیکھے لشکر کو مان رہے ہو تو میرے ہی کہنے سے بن دیکھے خدا کو مان لو. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کرنے سے پہلے اپنی ذات کو سمجھایا اور منوایا. اس لیے لا الہ الا اللہ دعوت ہے.
اور محمد رسول اللہ دائی ہیں، لا الہ الا اللہ ہدایت ہے، محمد رسول اللہ ہادی ہیں، لا الہ الا اللہ ذکر ہے، محمد رسول اللہ ذاکر ہیں، لا الہ الا اللہ ارشاد ہے، محمد رسول اللہ مرشد ہیں، لا الہ الا اللہ کلام ہے، محمد رسول اللہ متکلم ہے۔ جو دائی کو نہ مانے وہ دعوت کو کیا مانے گا، جو ہادی کو نہ مانے گا وہ ہدایت کو کیا مانے گا، جو قائل کو نہ مانے گا وہ قول کو کیا مانے گا، جو ذاکر کو نہ مانے گا وہ ذکر کو کیسے مان سکتا ہے؟ تو لا الہ الا اللہ یہ رسول کا ذکر ہے، اور محمد رسول اللہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ رسول کا کلام ہے، اور محمد رسول اللہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے۔ قرآن نے بھی یہی کہا ہے، اے محبوب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اے محبوب تم کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، تم کہو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تم کہو کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، تم کہو، یعنی یہ تمہاری بات ہے بنے۔ مرضی الہی یہ ہے کہ اے محبوب کلام تو ہمارا ہو اور زبان تمہاری، خل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اتنی ہے گفتگو تیرے اللہ کو پسند، ہماری صفات تو تم دنیا کو بتاؤ اور فرما دو اللہ احد، اور تمہاری صفات ہم ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، لا الہ الا اللہ تم کہو، محمد رسول اللہ میں کہوں، جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ سنت مصطفیٰ ادا کرے گا، جو محمد رسول اللہ کہے گا وہ سنت کبریہ ادا کرے گا۔ جب تک سنت مصطفیٰ نہ پاؤ گے تمہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہ ملے گی۔ اگر کوئی انسان آپ کی غلامی کے بغیر ہماری صفات کو جانے مانے، ہرگز عارف یا موحد نہیں۔ جب تک کہ آپ کی بتائی ہوئی توحید آپ کے دامن پاک سے لپٹ کر نہ مانے، رسالت کی دستگیری کے بغیر صحیح توحید حاصل نہیں ہوتی۔ جب تک انسان دلیل کو نہیں سمجھتا دعوے پر ایمان نہیں لاتا۔ جب جادوگروں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا تھا تب معجزے نے جادو کو شکست دے دی تھی، اور اس کے بعد نتیجے میں وہ جادوگر ایمان لا رہے ہیں، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ و کمال دیکھا اور ایمان لا رہے ہیں حضرت موسیٰ کے رب پر۔ معلوم ہوا کہ یہ دلیل وہ دعویٰ، جو دلیل کو مانتا ہے اس کو دعوے کو ماننا پڑے گا، اور جب تک تم دلیل سے دور رہو گے دعویٰ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دلیل کو سمجھ لیا تو دعوے کو ماننا پڑ گیا۔ غزوہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے، صفوان ابن امیہ اور عمیر بن وہب یہ دونوں حتیم کعبہ کے پاس بیٹھے کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ ان دونوں کے سوا کوئی تیسرا نہیں تھا۔ عمیر کا لڑکا وہ جنگ بدر کے قیدیوں میں جا چکا ہے۔ عمیر اپنے اضطراب و بے چینی کا اظہار کر رہا ہے کہ اگر میں اہل و عیال والا نہ ہوتا، اگر میرے اوپر بار خرچ نہ ہوتا تو میں محمد عربی کا کام تمام کر دیتا۔ صفوان ابن امیہ نے کہا کہ ہم تمہارے بچوں کی کفالت کا عہد کرتے ہیں، تمہارے خرچ کو ادا کر دیں گے، مگر اس راز کو کسی تیسرے پر ظاہر نہ کرنا۔ منصوبے کے تحت عمیر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمیر تم کس لیے آئے ہو؟ تو کہا کہ اپنے بچے کی رہائی کی درخواست لے کر آیا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں اور صفوان ابن امیہ میں یہ بات نہیں ہوئی؟ مکے کے اندر کعبے کے قریب حتیم کے پاس کیا اس نے تمہارے بچوں کی کفالت نہیں لی؟ کیا اس نے تمہارے خرچ کو ادا کرنے کا وعدہ نہیں لیا؟ سنو عمیر، تمہارے اور میرے مابین خدا کا ارادہ حائل ہے، تم مجھے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے۔ اتنا سننا تھا کہ عمیر کے دماغ میں ایک عجیب انقلاب پیدا ہو گیا، ایک تحریک پیدا ہوئی کہ بات تو ہوئی تھی مکے میں، مدینے والے نے کیسے جان لی؟ بات تو ہوئی تھی دو میں، تیسرے نے کیسے جان لی؟
فوراً پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہوئے. اب میں تم سے ایک سوال کروں کہ حضرت عمیر کو جو ایمان کی دولت ملی اس کی تحریک کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس کا محرک کون تھا؟ کس نے یہ انقلاب پیدا کیا کہ ایمان لاؤ؟ یہی بات تو تھی کہ رسول نے غیب کی بات بتا دی، ان کے دل میں ایمان کی تحریک پیدا ہوئی. رسول کے علم غیب کو جب انہوں نے سمجھ لیا تو وہ ایمان لانے پر مجبور ہو گئے. زمانہ کتنا بدل چکا ہے. کبھی رسول کے علم غیب کو لوگ مان کر مومن بنتے تھے، آج انکار کر کے ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں. تو دیکھو، جب تک عمیر رسول سے دور تھے ایمان نہ لا سکے، لا الہ الا اللہ کو مان نہیں سکے، اور جب قریب ہو گئے تو مان لیا. ظاہر ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ دلیل. جب تک تم دلیل کو نہیں سمجھو گے دعوے کو نہیں مان سکتے. دلیل کا کام اطمینان دینا ہے. جب آپ دلیل پیش کریں گے تو اطمینان حاصل ہوگا، اور دعوے کا کام ہے اضطراب دینا، بے قراری دینا. ہم نے ایک دعویٰ کیا، آپ پریشان ہو گئے، آپ یہ کیسے؟ ہم نے دلیل دے دیا، آپ دل سے مطمئن ہوئے اور معاملہ سمجھ گئے. دعوے نے مضطرب بنا دیا، دلیل نے سکون دیا. حدیث میں ہے کہ جب عرش پر لا الہ الا اللہ لکھا گیا تو ہیبت جلال الہی سے عرش کانپنے لگا، اور جب محمد الرسول اللہ لکھ دیا گیا تو اس کو سکون ہو گیا. دعوے کا کام مضطرب کرنا، دلیل کا کام ہے سکون دے دینا. ہر منزل میں دیکھو، دعویٰ اگر اضطراب دیتا ہے تو دلیل سکون بخشتی ہے. اللہ کے ساتھ، انسان کے ساتھ نزاع کی کیفیت بہت سخت مرحلہ ہے. نزاع کی جو کیفیت ہوتی ہے وقت اخیر، وہ انتہائی سخت مرحلہ ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ بس ایسا محسوس کرو کہ ببول کے کانٹے پر بھیگی ہوئی ہلکی چادر ڈال کر کھینچ لو تو ریشے ریشے کی حالت خراب نظر آتی ہے، عجیب و غریب کیفیت ہوگی. ایسا محسوس ہوگا جیسے جسم کے ہر حصے سے کوئی کانٹے کو کھینچ رہا ہو. میرے رسول نے کیا کہا؟ مومن کی روح ایسا نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے. مومن کی روح ایسا نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری روح کو بھی اس طرح نکالے جس طرح پھول سے خوشبو نکل رہی ہے. آمین. دعوے نے تو بہت ہیبت دی تھی، دلیل نے سکون دے دیا. تفسیر روح البیان میں ہے کہ ایک بزرگ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو پوچھ لیا، حضور نزاع کی تکلیف تو بہت ہیں، نزاع کے وقت تو بہت تکلیفیں ہوتی ہیں، موت کے قریب، مگر آپ کہتے ہیں کہ روح ایسا نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے. یعنی کم سے کم تکلیف جو بتائی گئی کہ ببول کے کانٹے پر بھیگی ہوئی ہلکی چادر ڈال کر کھینچ لے تو ریشے ریشے کی جو حالت خراب ہوتی ہے، یہ تو کم از کم کیفیت ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کی روح ایسے نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے. تو بزرگ پوچھتے ہیں، سرکار آپ کا کلام، یہ کلام میں بلاغت ہماری سمجھ میں نہ آ سکا. آپ کا یہ ارشاد کہ مومن کی روح ایسے نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کلام. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یوسف میں غور کرو. جب انہوں نے سورہ یوسف دیکھا تو یہ منظر ان کے سامنے آیا کہ جمال یوسفی مصر کی عورتوں کے سامنے بے حجاب ہوا تو سارے ہوش و حواس ان کے جمال یوسفی میں گم ہو گئے، اور انہوں نے لیموں کی بجائے اپنی انگلی کاٹ لی. مصر کی عورتوں نے کیا کیا؟ جمال حسن یوسف میں اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. دیے گئے تھے لیمبو کاٹنے کے لیے کہ لیمبو کاٹو، تو وہ عورتوں نے کیا کیا؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں محو ہو گئے اور اپنے انگلیوں کو کاٹ لیے. جب کوئی انگلی کاٹتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، مگر یقین جانو کہ مصر کی عورتوں کو احساس بھی نہ ہوا. بات یہ ہے کہ ان کے حواس جمال یوسفی میں گم ہو گئے تھے. درد ہوا لیکن محسوس نہ ہوا، تکلیف ہوئی احساس نہ ہوا.
سارے احساس ادھر متوجہ ہو گئے. رسول اپنے کرم سے فرمانا چاہتے ہیں کہ جب مومن کی روح نکلے گی تو جمال مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہوگا, سارے ہوش و حواس گم ہو جائیں گے, روح نکل جائے گی, پتہ نہ چلے گا, درد ہوگا محسوس نہ ہوگا, تکلیف ہوگی احساس نہ ہوگا. لا الہ الا اللہ نے ایک اضطراب پیدا کیا تھا, جمال مصطفیٰ نے سکون دے دیا. دلیل کا کام ہی سکون دینا ہے. جہاں دعوے کا جلال و ہیبت ہو وہاں دلیل جمال و رحمت ہے. مگر ایک بات خیال رہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول ہمارے سامنے آ سکتے ہیں انہی کے سامنے آئیں گے, اور جو کہتے ہیں کہ نہیں آ سکتے معلوم ہوتا ہے کہ نزاع کی ساری تکلیفیں انہی کے لیے مقدر ہو چکی ہے. دوسری منزل خبر کی ہے, وہاں بھی جہاں دعویٰ ہے وہیں دلیل ہے. قیامت کے دن رسول کبھی جہنم کے دروازے پر دکھائی دے رہے ہیں, کبھی پل صراط پر ہیں, کبھی میزان کے سامنے ہیں. بیٹھ کر تاجداروں کی طرح یہ حکم نافذ کر سکتے تھے رسول. اس حشر کا جو منظر ہے, کبھی آپ پل صراط کی طرف نظر آ رہے ہیں, کبھی جہنم کے دروازے کی طرف نظر آ رہے ہیں, کبھی میزان کے سامنے ہیں, کبھی حوض کوثر کے پاس کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روز محشر ایک مقام پر بیٹھ کر تاجداروں کی طرح حکم نافذ کر سکتے تھے. اے ملائکہ دیکھو, میرا کوئی امتی اگر جہنم میں جائے اس کو نکالنے کا بندوبست کرو. آپ یہ حکم صادر فرما سکتے تھے ملائکہ کو, فرشتوں کو. میزان کی بھی خبر لو رکھو, پل صراط کو دیکھو, مگر ایسا نہیں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ میرے رسول کو تو ایک عجیب منظر پیش کرنا ہے. انہیں جہنم کے دروازے پر بھی رہنا ہے, انہیں پل صراط پر بھی رہنا ہے, انہیں میزان کے پاس بھی رہنا ہے. صرف حکم دینے پر وہ اکتفا نہیں فرما رہے ہیں, اس لیے کہ جب میری امت کے گناہگار جہنم کی طرف لائے جائیں گے اس وقت ان کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے, ان کے دل میں اضطراب ہوگا, اور جب جہنم کے دروازے پر مجھے دیکھیں گے تو انہیں سکون ہو جائے گا. میرا نکالنے والا تو پہلے سے یہاں موجود ہے, رسول کو دیکھ کر اطمینان میں آ جائیں گے. میرا بچانے والا تو پہلے سے یہاں موجود ہے. لا الہ الا اللہ نے بے قرار کیا تو محمد رسول اللہ نے اطمینان دے دیا. دلیل کا کام ہی اطمینان دینا ہے. ایسے ہی جب تم گناہوں کی کٹوری کو لے کر لرزتے ہوئے قدم, دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ میزان کی طرف بڑھو گے تو کتنی پریشانی ہوگی. اب اعمال نامے تولے جا رہے ہیں, کتنا پریشان ہے, کیا ہوگا, کتنا اضطراب ہوگا, کتنی پریشانی ہوگی, کتنی فکر ہوگی کہ اب اعمال تولے جا رہے ہیں کہ کدھر کیا نتیجہ نکلے گا. مگر وہاں تم رسول کو دیکھ لو گے تو تمہیں اطمینان ہو جائے گا کہ رحمت للعالمین تو پہلے ہی سے موجود ہے. جب تم پل صراط سے گزر رہے ہوگے تو اس وقت تمہارے قدم, تمہاری لغزش کا کیا عالم ہوگا, مگر جب تم رسول کو دیکھ لو گے تو تمہیں اطمینان ہو جائے گا کہ اب میری لغزش پا مجھے گرا نہیں سکتی, میرا بازو تھامنے والے پہلے ہی سے موجود ہیں. جہاں جہاں دعوے کا جلال ہے وہاں وہاں دلیل کا جمال ہے, جہاں جہاں دعوے کی ہیبت ہے وہاں دلیل کی رحمت ہے. لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے, محمد الرسول اللہ دلیل ہیں. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو, بے شک تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا. وما علینا الا البلاغ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.